کبھی آپ کہتے ہیں ہمیں خط ہے تو خط جھوٹا نکلتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کون قتل کر رہا ہے؟ تو میں نے تو یہ بات کہی جلسے میں کہ تمہیں کون قتل کرے گا، کیوں قتل کرے گا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا تم تنہا اکیلے باہر روڈ پہ آ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہیں کتے نے بھی سونگ لیا نا تو میں سے بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے گھپلے، اللہ اکبر، فارن فنڈنگ کیس، بی آر ٹی، ہیلی کاپٹر والا کیس، معلوم جبے والا کیس، یہ سارے اتنے بڑے بڑے گھپلے ہیں اس کے، اگر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے پھر ایک چیز اٹھتی ہے تو 2 دن کا غبار ہے پھر بیٹھ جائے گا، اور جب ہم میدان میں آئیں گے اس کے خلاف، پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ تم نے ہمیشہ سیاست کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ پہ، یا عدلیہ کی سپورٹ پہ، یا صہیونی قوتوں کے سپورٹ پہ، یا ہندوستان کے لوگوں کے چندوں کے سپورٹ پہ، اور پھر ابھی چورن بیچ رہے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف۔ ابھی پتہ چل گیا کہ تمہارا جو بنی گالا کا گھر ابھی نہیں بنا تھا، تو اس سیور میں جو تمہارا گھر تھا 8 سال تک امریکہ کنسولیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کا کرایہ دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا، تو پالا ان لوگوں لہٰذا پاکستان میں ہماری اس سیاست کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور ہم کسی قیمت پر اس بیانیے کو نہ زندہ رہنے دیں گے نہ پاکستان میں چلنے دیں گے، اور جو قوتیں بھی سوچتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ سن لے کہ ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مجھے نہ چیمہ صاحب کی گفتگو کا علم ہے، نہ مجھے زرداری صاحب کی کسی ایسی بات کا علم ہے، تو انجانے میں کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے کہا تم تنہا اکیلے باہر روڈ پہ آ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہیں کتے نے بھی سونگ لیا نا تو میں سے بتا رہا ہوں اس کو وہ ساری چیزیں وہ خود بہتر جانتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا ڈومین ہے۔ سوائے خیر سگالی کی اور گپ شپ کے میں نے تو یہ جرات نہیں کی کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ یوں کریں، یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، آپ کا داخلی مسئلہ ہے۔ اٹک پار سے آپ کو شکایت ہے تو عمران خان کو اٹک کے لیے ہاں یہ بات ہماری یہ خود اپنی حکومت سے میری شکایت ہے کہ اتنے بڑے بڑے گھپلے، اللہ اکبر، فارن فنڈنگ کیس، بی آر ٹی، ہیلی کاپٹر والا کیس، معلوم جبے والا کیس، یہ سارے اتنے بڑے بڑے گھپلے ہیں اس کے کہ اس سے تو ملک چل سکتا ہے اگر یہ گھپلے ہم نکالیں وہاں سے۔ تو اس طریقے سے چونکہ اب یہ سارے کیس اداروں میں چلے گئے ہیں، تو حکومت جب ادارے میں ایک چیز چلی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم اپنا اثر رسوخ یا دباؤ استعمال کریں تو شاید لوگ کہیں گے کہ حکومت یہ دباؤ جو ہے وہ اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک عوامی سطح کا ایک دباؤ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے بنو میں ایک بیان دیا، عبدالخیر میں دوسرا بیان دیا، اور اس ہفتے میں آپ اس کے بیانیے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اگر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے پھر ایک چیز اٹھتی ہے تو یہ 2 دن کا غبار ہے پھر بیٹھ جائے گا، اور جب ہم میدان میں آئیں گے اس کے خلاف تو پہلے بھی ہم نے ان کو زبردست کیا ہے اور اب بھی زبردست کر دیں گے۔ کیا ہے یہ کیا سڑکوں پہ آنے کے کبھی آپ کہتے ہیں ہمیں خط ہے تو خط جھوٹا نکلتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کون قتل کر رہا ہے؟ تو میں نے تو یہ بات کہی جلسے میں کہ تمہیں کون قتل کرے گا، کیوں قتل کرے گا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور سکتی ہے اس کے لیے ہم نے اسپیکر صاحب سے کہا ہے کہ آپ دیکھیں، انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ممبر جو ہے وہ کلیئر ہے اس حوالے سے تو بالکل آپ فیصلہ کریں۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں ایک بات میرے سامنے آئے گی اور وہ بھی ثناء اللہ صاحب کی لیول پہ نہیں، ان کی پارٹی قیادت کے لیول پہ جب آئے گی تو پھر اٹک پار شکایت ہے، ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے، لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور تھوڑے سے ہمارے تحفظات ابھی ہیں۔ حادثات کا فائدہ اٹھانے والے جس کا بنیادی اپنے نظریے کے کوئی اساس نہیں ہے، وہ بات کرتے ہیں کہ ہم وفاق یوں کر دیں گے اور صوبہ یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ جنگ ہم ایک جیت چکے ہیں انشاءاللہ، اس بیانیے کو ہم نے زمین بوس کر دیا ہے، ہم حکومت کر رہے ہیں، اس لیے ہم زیادہ طور پر اس عوامی جو مصروفیات ہوتی ہیں، سیاسی جنگ، جلسے، جلوس وغیرہ، اس کے زیادہ ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے اس بیانی سے یا مغروب ہیں۔
तो हादसा का 1-2 दिन का फ़ायदा उठा लेते हो, बस ख़त्म हो जाती है बात जी। हामी है अब JY के मेरे ख्याल में ऐसी कोई हैरात भी नहीं है और इस पर हमने अभी तक गौर भी नहीं किया। कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ PDM का सरबराही इजलास कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें फिर वहाँ आपकी राय क्या होगी उसमें? नहीं, मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता जी। मेरी राय अभी ये ऐसी मामूली बात नहीं है कि मैं सारे राह जो है चलते चलते कोई राय दे दूँ इसके ऊपर। मेरे ख्याल में अदालती हवाले से जो खराबियाँ सामने आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारी अदलिया पर एतमाद मुतासर हो रहा है बहुत से फ़ैसलों पर, तो क्योंकि वो यही कहते हैं कि हमने तो फलाने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है, हम तो आईन और कानून, अब अगर कानून में कहीं सुक़म है या कोई कमज़ोरी है तो उस हवाले से कानून साजी करना, इस पर हमारी राय है कि हो जानी चाहिए। उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि अपनी पूरी सियासत की फ़िक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। तुमने हमेशा सियासत की है या एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे, या अदलिया की सपोर्ट पे, या सहयूरी क़ुव्वतों के सपोर्ट पे, या हिंदुस्तान के लोगों के चंदों के सपोर्ट पे, और फिर अभी चूरन बेच रहे हो कि हम तो अमेरिका के ख़िलाफ़। अभी पता चल गया कि तुम्हारा जो बनीगाला का घर अभी नहीं बना था, तो इस सेवर में जो तुम्हारा घर था 8 साल तक अमेरिका कंसुलेट जो है वो आपके घर का किराया देता रहा या नहीं देता रहा जी। तुम्हें पाला उन लोगों ने है जी, तुम्हें बनाया उन लोगों ने है जी। लिहाजा पाकिस्तान में हमारी इस सियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है और हम किसी कीमत पर इस बयानियों को न जिंदा रहने देंगे न पाकिस्तान में चलने देंगे जी। और जो कुव्वतें भी सोचती है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, वो सुन ले कि हमारा उनके खिलाफ ऐलान जंग है। आज की साइड पे PDM आएगी सड़कों पे, ये मुशावरत की बात है, मुशावरत।